نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھے انداز سے ایک محقق، اسکالر اور دانشور کی طرح آپ نے چیزیں بتائی۔ اور یہ آپ کے پیچھے آیت اللہ العظما محمد حسین نجفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضوان اللہ علیہ کی تصویر سجی ہوئی ہے، ہمیں ان سے بہت عقیدت اور محبت ہے۔ اور شوذب صاحب نے خود بھی بیچ میں ایک دو بار بتایا، اور یہ بات میں چونکہ ان کا دوست بھی ہوں اور کافی ان سے ہماری مختلف موضوعات پہ بات ہوتی، تو ایرانی نظام ولایت فقیہ کے شوذب صاحب ناقد ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور آیت میں اللہ دنیا کے العظما، ہر استحصالی نظام کا ناقد ہوں جس کو میں بالکل استحصالی سمجھتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ لیکن اس میں چونکہ ایک تو آپ کے نام سے ہی آپ کا مسلک کی ایک وہ لگ رہا ہے، پھر پیچھے آیت اللہ کی تصویر بھی ہے، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو نا، ہمارے ہاں تو لوگ فوراً، یعنی بندہ جتنا بھی بیچارہ غیر جانبدار ہو کے محقق بنے نا، تو ہمارے یہاں چسپا کیا جاتا ہے، اچھا یہ اس مسلک کا ہے تو اس کا رجحان اس طرح ہے۔ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے اپنے ناظرین کو کہ مسلکن شوذب صاحب جو بھی ہے ایک بہت لبرل روشن خیال اسکالر ہے یہ، اور نجفی میرا صاحب میں ان کے گھر میں پیدا میں حضرت آیت اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، انہی کے جی گھر میں جی، پلا بڑا جوان ہوا ہوں، ہوں، میرا ان سے بزرگی اور اولاد کا رشتہ ہے۔ تو بہت میرے گھر میں ان عقیدت کی محبت تصویر کا، یہ نہیں ہے کہ وہ شیعوں کے عالم دین ہے، میرے گھر میں اس لیے ان کی تصویر ہے کہ وہ میرے والد کے مربی ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور والد صاحب کے ساتھ ہم نے بہت تفصیلی ایک انٹرویو کیا تھا، اور ابھی دوبارہ بھی ہم نے کرنا ہے، بہت سی یادداشتیں جو ہے نا وہ رہ گئی۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ علمی طور پر آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب بھی ولایت فقیہ کے اس تصور کے خلاف ہے، وہ بھی یعنی علمی جو نقد ہے نا، شیعوں میں ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی شیعہ ہوگا وہ ولایت فقیہ کے سیاسی نظام کے قائل ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو اخباری شیعہ ہے وہ تو ولایت فقیہ کو فی نفسی ہی نہیں مانتا، اور جو اصولی شیعہ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ فقیہ کی ولایت ہے، لیکن وہ چند محدود امور میں۔ تو اور یہ امام خمینی، باقر الصدر اور اس کے بعد یہ جو پورا نظام ہے نا، اس کے بہت سے اس دور کے شیعہ مراجع بھی خلاف ہے، آج بھی نجف کا مدرسہ اس کو نہیں مانتا، لبنان وغیرہ میں آیت اللہ بہت سے سیستانی شیعہ نہیں علماء، مانتے، جی آیت اللہ سیستانی نہیں مانتے، آیت ہاں، اللہ خود سعید آیت الحکیم نہیں مانتے تھے، بالکل، اور اس حافظ بشیر گزشتہ حسین نہیں مانتے۔ بل نہیں مانتے۔ تو گزشتہ دنوں میرے محبوب دوست عسکری صاحب نے ایک بہت خوبصورت وہ مضمون کا انٹرویو کا ترجمہ کیا تھا، میں نے بھی اپنے فیس بک پیج پر اور آئی ڈی پر شیئر کیا تھا، اس پہ بھی ایک دن آپ سے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، یہ جو تناظر ہے نا کہ اس طرح کے جو لوگ، عراقی تو میں تشیع اور ایرانی تشیع کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور ہائے ہائے نجف کا بس، فرق۔ بالکل کو یہ اس پہ ضرور بات کریں گے، اور خود آپ کا بھی اپنا ایک تحقیق ہے پاکستانی تشیع یا اس کے اوپر یہاں کے مختلف بہت سے موضوعات ہیں نا، آپ جیسا عالم آدمی بھائی، ہم تو 2008 میں جب آپ سے ملے تھے، اور جس انداز سے آپ کو ادب اور ان چیزوں سے مذہب فلسفہ دلچسپی تھی، آپ پڑھتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا کوئی نہ کوئی کتاب، بس لائبریری کے یہ آپ وہ بندے تھے، اور بڑے بڑے اقتباسات آپ کو ازور تھے بھائی، یہ بڑا کارنامہ، مطلب یعنی کہ رٹا ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس کا شوق کا اظہار ہوتا ہے، اس سے اس کے لگن کا اظہار ہوتا ہے، تو خیر، تو میں صرف یہ بات اس لیے کی کہ یعنی کسی شخص کو کو یہ نہ کاٹیں، یہ لگے، ہمارا موضوع، میری میری تعریف بڑھ گئی ہے اور موضوع پیچھے رہ گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں تو بات ختم کر رہا تھا نا، تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، وہ مسلکن شیعہ بھی ہو، سنی ہو، کوئی بھی اس کا، لیکن جب وہ ریسرچر کے طور پہ بات کرتے ہیں تو وہ ہم خود بھی اسی میں رہتے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے تمام تر تعصبات کو پیچھے دھکیل دیں، آپ نے پبلک میں آ کے بات کرنی ہے، لوگوں کو آپ نے کوئی سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا کوئی علم شیئر کرنا ہے، تو اس میں آپ کو تعصبات سے بلند ہونا چاہیے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن عسکری صاحب کو، شوذب صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ بالکل ان چیزوں سے بلند ہے، یہ مسلکی مذہبی یہ چکر مکر سے نا، لیکن چونکہ ان کا دل بہت حساس ہے، ایک ترقی پسند ذہن کا انسان ہے یہ، اس حوالے سے ان کا جو دل ہے وہ ہر مظلوم قوم کے ساتھ، چاہے وہ لسانی مظلوم ہو، چاہے وہ مذہبی دنیا کے ہو، کسی چاہے وہ کونے میں ہو۔ مسلکی ہو، ہاں، کسی بھی کونے میں، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، مسلک، عقیدہ، ان کا دل دھڑکتا ہے، یہ ہم خود اس کے شاہد ہیں۔ اور اس وقت بھی میں نے، جب میں گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ان سے ملا، تو مجھے بہت حیرت ہوئی، وہ بہت زیادہ، یعنی وہ بےچارے کئی دن رات سے سوئے نہیں تھے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے یہ بتائی کہ یعنی وہ کس کرب میں تھے۔ تو یہ بہرحال یہ اللہ کی دین ہے کہ انسان کا دل حساس ہو، نرم ہو، مظلوم کا رنگ، نسل، عقیدہ، مذہب، مسلک دیکھے بغیر اس کے لیے کڑنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں بیٹھ کے عسکری صاحب نہیں کچھ کر سکتا، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو ہم کڑ تو سکتے ہیں نا، بات تو کر سکتے ہیں، دو جملے لکھ تو سکتے ہیں۔ تو یہ خوبی ہے ہمارے پیارے دوست محترم شذب عسکری میں۔ تو میں بس بہت 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 آپ کا مشکور، ممنون،
ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، وقت دیا، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ان موضوعات پہ، اس سے ہٹ کے جو دو تین موضوعات آپ کے بہت تخصص کے، ادب کے اوپر آپ کا بڑا گہرا وہ ہے، انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ آپ کے بہت گہرا وہ ہے، تشیع کے اندر مختلف فکری دھاروں پہ آپ کا بہت مطالعہ وغیرہ ہے، تو ان سب پہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے ٹائم لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا، بالکل، تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.